यहाँ ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ میں نے چولہا جلا لیا اور کافی تیار کرنے لگا۔ چند منٹ بعد میں کافی بنا کر لایا تو نرگس اب بھی وہیں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے دونوں کپ درمیان کی میز پر رکھ دیے اور اس کے سامنے دوسرے صوفے پر بیٹھ گیا۔ تم نے بتایا نہیں ہے کہ اس کا مکان ہے؟ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی۔ اپنا ہی ہے، میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تقریباً 1 مہینہ پہلے مجھے خیال آیا تھا کہ ہمارے پاس کوئی محفوظ ٹھکانہ بھی ہونا چاہیے تاکہ کسی آڑے وقت میں کام آ سکے، اور آج یہ کام آ گیا۔ تم نے پہلے تو کبھی ذکر نہیں کیا تھا۔ اس نے اپنا کپ اٹھاتے ہوئے مجھے گھورا۔ موقع ہی نہیں ملا تھا، میں نے جواب دیا۔ یہاں کوئی اور بھی رہتا ہے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں ہے، شاید تم اس لیے پوچھ رہی ہو کہ ہر چیز صاف ستھری نظر آ رہی ہے اور کچن میں ایسی چیزیں موجود ہیں کہ میں نے فوراً کافی بنا لی، میں نے کہا، اور کافی کی چسکی لیتے ہوئے بات جاری رکھی۔ یہ 3 بیڈ رومز کا فرنش مکان ہے۔ یہ لاؤنج اور ڈرائنگ روم الگ ہے۔ تمام کمرے ضروری فرنیچر سے آراستہ ہیں۔ آگے اور پچھلی طرف پودوں کی کیاریاں ہیں جنہیں باقاعدگی سے پانی دیا جاتا ہے۔ میں ایک لمحے کو خاموش ہوا، پھر بولا، اس مکان کی ایک چابی میں نے اس گلی کے مالی کو دے رکھی ہے جو گھر کی صفائی وغیرہ کا خیال رکھتا ہے۔ کچن میں ضروری برتن، خشک دودھ، چائے کی پتی اور کافی وغیرہ میں نے ہی لا کر رکھی ہے۔ نرگس کچھ کہنے کی بجائے خاموشی سے کافی پیتی رہی۔ کافی ختم کرنے کے بعد اس نے کمبل ہٹا کر ایک طرف صوفے پر ڈال دیا اور اٹھ کر گھر کا جائزہ لینے لگی۔ تمام کمروں میں وال ٹو وال کارپیٹ تھے۔ ہر کمرے میں ضروری سامان بھی موجود تھا۔ 2 کمروں میں سنگل بیڈز تھے اور ایک کمرے میں ڈبل بیڈ کی دوسری طرف سفید فارمیکا کی ڈریسنگ ٹیبل بھی رکھی ہوئی تھی، اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ یہاں ٹیلی فون بھی موجود تھا۔ بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھا ہوا ایکسنٹیشن سیٹ تھا، جبکہ لاؤنج میں بھی ایک سیٹ رکھا ہوا تھا۔ اس کا کرایہ کتنا ہے اور مالک کون ہے اس کا؟ نرگس نے پوچھا۔ کرایہ 7,000 روپے ماہانہ، اور اس کا مالک یہاں نہیں لندن میں رہتا ہے، میں نے جواب دیا۔ تو کیا تم نے اس سے لندن جا کر بات کی تھی؟ نرگس نے کہا۔ اس مکان کا مالک دوہری شہریت کا مالک ہے، میں نے جواب دیا۔ میاں بیوی ہیں اور ایک جوان بیٹی ہے۔ بیٹا پہلے ہی لندن میں رہتا ہے۔ یہ لوگ بھی 6 مہینے یہاں اور 6 مہینے لندن میں رہتے ہیں۔ جب یہاں سے جاتے ہیں تو یہ مکان 6 مہینوں کے لیے کرائے پر دے جاتے ہیں۔ اس طرح مکان کی حفاظت بھی رہتی ہے اور انہیں کرایہ بھی ملتا رہتا ہے۔ سامنے والے مکان میں ان صاحب کی بہن رہتی ہیں۔ سارا معاملہ اسی سے طے ہوا تھا۔ 6 مہینے کا ایڈوانس کرایہ اور ڈپازٹ اس خاتون نے مجھ سے وصول کیا تھا، اور عین ممکن ہے اسے اسی وقت ہماری آمد کا پتہ چل گیا ہو۔ ہاں، نرگس گہرا سانس لیتے ہوئے بولی۔ بہرحال تم نے عقل مندی کی تھی جو یہ ٹھکانہ بنا رکھا تھا۔ پچھلی رات میری زندگی کی خوفناک ترین رات تھی۔ آدھے گھنٹے تک ٹھنڈے پانی میں کھڑے رہنا میرے لیے قیامت بن گیا تھا، اور پانی سے نکلنے کے بعد تو میری عجیب سی حالت ہو رہی تھی۔ سردی کی شدت سے سانس لینا بھی دشوار ہو رہا تھا۔ پھیپھڑے تک کانپ رہے تھے۔ مجھے بھی پریشانی ہو گئی تھی، میں نے کہا۔ مجھے ڈر تھا کہ تمہیں کہیں نمونیا نہ ہو جائے۔ میں رات بھر جاگی ہوں اور اس وقت بھی اپنے آپ کو کچھ زیادہ بہتر محسوس نہیں کر رہی۔ میں سونا چاہتی ہوں، نرگس نے کہا۔ اس وقت کوئی نہ کوئی بیکری کھل گئی ہوگی، میں نے کہا۔ میں ناشتے کا سامان لے آتا ہوں، تم ناشتہ کر کے سو جاؤ۔ نرگس بیرونی گیٹ تک میرے ساتھ آئی۔ میرے نکلنے کے بعد اس نے گیٹ بند کر دیا۔ نرگس کو اگرچہ یہاں کوئی خطرہ نہیں تھا، اس طرف آتے ہوئے میں نے اپنے تعاقب کا خیال رکھا تھا، لیکن میں نے احتیاطاً پستول نرگس کو دے دیا تھا۔ اس وقت 7 بج چکے تھے۔ فضا میں ابھی تک دھند پھیلی ہوئی تھی۔ میں گلیوں سے ہوتا ہوا مارکیٹ کی طرف نکل آیا۔ بیکریاں اور دودھ وغیرہ کی دکانیں کھلی ہوئی تھیں۔ میں نے ایک بیکری سے کچھ چیزیں خریدی اور واپس آ گیا۔ انڈوں کا آملیٹ اور چائے وغیرہ نرگس ہی نے تیار کی تھی۔ ناشتے کے بعد وہ ڈبل بیڈ والے کمرے میں جا کر کمبل اوڑھ کر سو گئی، اور میں الماری کھول کر چیزیں سنبھالنے لگا۔ ہیروئن اور زیورات والا تھیلا الماری کے سب سے نچلے خانے میں رکھ دیا، اور اپنے اور نرگس کے کپڑے بھی الماری میں رکھ دیے، اور خالی سوٹ کیس الماری کے اوپر ٹکا دیا۔ ان کاموں سے فارغ ہو کر میں برآمدے میں آ گیا۔ 9 بجنے والے تھے اور دھند چھٹ چکی تھی۔ دھوپ چمک رہی تھی۔ سامنے والا لان زیادہ بڑا نہیں تھا۔ گیٹ کے سامنے گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ تھی۔ اس سے آگے 8 فٹ چوڑا گلیارہ سا تھا، جس میں دونوں طرف گملے رکھے ہوئے تھے۔ 2 کمروں کی کھڑکیاں اس طرف کھلتی تھیں۔ پچھلی طرف زیادہ کشادہ جگہ نہیں تھی، اور اس طرف بھی ایک دیوار میں ایک دروازہ تھا۔ اس طرف مکانوں کے سامنے پارک تھا۔ میں نے یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد یہ مکان کرائے پر لیا تھا۔ اگلے رخ پر مختصر سا برآمدہ تھا، جس کے سامنے مختصر سا گھاس کا قطع تھا، اور اس کے گرد کیاریوں میں پھولوں کے پودے لگے ہوئے تھے۔ میں برآمدے سے اتر کر لان میں آ گیا اور پودوں کو دیکھنے لگا۔ ان کی مناسب دیکھ بھال ہو رہی تھی۔ گیٹ پر ہلکی سی دستک سن کر میں چونک گیا۔ گیٹ کی جھری میں سے مجھے زنانہ لباس نظر آ گیا۔ میں نے بے دھڑک ہو کر ذیلی دروازہ کھول دیا۔
وہ سامنے والے مکان میں رہنے والی مالک کی بہن مسز ریحان تھی۔ اس کی عمر 40 کے لگ بھگ تھی، لیکن اتنی عمر لگتی نہیں تھی۔ میں نے صبح 6 بجے آپ کو آتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ بلا جھجک دروازے میں داخل ہوتے ہوئے بولی، آپ کے ساتھ شاید کوئی اور بھی تھا؟ جی ہاں میری بیگم، میں نے جواب دیا۔ کیا میں ان سے مل سکتی ہوں؟ مسز ریحانہ بولی۔ وہ دراصل بات یہ ہے کہ ہم رات بھر سفر کر کے صبح سویرے یہاں پہنچے ہیں، وہ سو گئی ہے، دوپہر کو اس سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ میں نے یہ مکان کرائے پر لیتے ہوئے بتایا تھا کہ میں لاہور میں بجلی کے آلات تیار کرنے والی ایک کمپنی کا پارٹنر ہوں اور کام کے سلسلے میں پورے ملک میں گھومتا رہتا ہوں۔ یہاں یہ مکان میں نے اس لیے لیا ہے کہ جب یہاں آؤں تو مجھے ہوٹلوں میں خوار نہ ہونا پڑے۔ پچھلے ایک ہفتے کے دوران میں یہاں صرف 2 مرتبہ آیا تھا۔ ایک مرتبہ تو تقریباً 2 گھنٹے ٹھہرا تھا اور دوسری مرتبہ 4-5 گھنٹے۔ مالک کو مکان کی چابی بھی میں نے ہی اس کے کہنے پر دی تھی۔ وہ مختلف بنگلوں میں کام کرتا تھا اور مسز ریحانہ کے خیال میں قابل بھروسہ آدمی تھا۔ اس مرتبہ مجھے کئی روز کراچی میں رہنا پڑے گا، اس لیے بیگم کو بھی ساتھ لے آیا ہوں۔ وہ آپ سے مل کر یقیناً خوش ہوں گی، میں نے کہا۔ بہت اچھا کیا آپ نے، مسز ریحانہ نے کہا۔ میں دوپہر کو ان سے مل لوں گی اور ہاں، دوپہر کا کھانا آپ لوگ ہمارے ہاں کھائیں گے۔ وہ بیچاری سو رہی ہیں، دوپہر کو اٹھ کر کہاں کھانا پکانے کی جھنجھٹ میں پڑیں گی۔ بہت شکریہ جی، میں نے کہا۔ وہ کچھ دیر کھڑی ادھر ادھر دیکھتی رہی اور پھر دوپہر کو آنے کا کہہ کر چلی گئی۔ اس کے جانے کے تھوڑی دیر بعد صادق مالی آ گیا۔ میں نے سامان کی ایک لمبی چوڑی فہرست بنا کر اس کے ہاتھ میں تھما دی اور پیسے دے کر سامان لینے کے لیے بازار بھیج دیا۔ ہمیں یہاں رہنا تھا تو ضرورت کی چیزیں منگوانا بھی ضروری تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ سامان لے آیا، جسے میں نے کچن میں رکھوا دیا۔ اس کے جانے کے بعد میں لاؤنج میں آ گیا اور فون کا ریسیور اٹھا کر رنگا کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ رات کو جو کچھ بھی ہوا تھا اس سے رنگا کو آگاہ کرنا ضروری تھا۔ کال حریری نے ریسیو کی۔ اس کی آواز سنتے ہی میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں ناجی بول رہا ہوں، رنگا سے بات کراؤ حریری، میں نے اپنی کیفیت پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ رنگا تھانے گیا ہوا ہے، حریری نے جواب دیا، مگر اس نے کئی مرتبہ تم کو فون کیا تھا، وہاں سے کوئی اور بول رہا تھا۔ رنگا نے اپنے ایک آدمی کو بھیج کر پتہ کرایا تو معلوم ہوا کہ رات کو تمہارے ساتھ کوئی گڑبڑ ہوئی تھی۔ رنگا بہت پریشان ہے، تم کہاں ہو؟ کیا تم پریشان نہیں ہو؟ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ میں بھی پریشان ہوں، مگر تم کہاں ہو؟ اس نے سوال دہرایا۔ میں محفوظ ہوں، میں نے جواب دیا۔ رنگا تھانے کیوں گیا ہے؟ تحریمی کے ایک آدمی کی لاش رنگا کے علاقے میں پڑی ہوئی ملی تھی، اسے تشدد کر کے ہلاک کیا گیا تھا۔ پولیس نے پوچھ گچھ کے لیے رنگا کو تھانے بلایا ہے۔ او، میں چونکے بغیر نہیں رہ سکا، میری دماغ میں آندیاں سے چلنے لگی۔ میرے ذہن میں اس شخص کا چہرہ ابھر آیا جس کی مرسیڈیز کار سے گزشتہ رات میں نے 10 کلو ہیروئن کا تھیلا چرایا تھا۔ بعد میں اگرچہ میں نے تحریمی کو فون پر بتا دیا تھا کہ 10 کلو ہیروئن کی گمشدگی میں اس آدمی کا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن اس وقت تک شاید اس پر بے پناہ تشدد کیا جا چکا تھا اور میری طرف سے اطلاع ملنے کے بعد ہی اسے موت کے گھاٹ اتار کر اس کی لاش رنگا کے علاقے میں پھینک دی گئی تاکہ رنگا یا اس کے کسی دوست کو اس کیس میں پھنسانے کی کوشش کی جائے۔ کہاں چلے گئے ناجی؟ حریری کی آواز سن کر میرے خیالات منتشر ہو گئے۔ او، میں نے کہا، کچھ نہیں، میں اس کی لاش کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ کیا تم نے وہ لاش دیکھی ہے؟ جانتے ہو اسے؟ حریری نے پوچھا۔ نہیں، میں نے جواب دیا، میں نے تو لاش دیکھی نہیں اور نہ ہی اسے جانتا ہوں، لیکن کیا رنگا نے کل رات کے بارے میں تمہیں کچھ بتایا تھا؟ میں نے 1-1:30 بجے کے قریب فون کیا تھا۔ رنگا اگرچہ مجھے ان معاملات سے الگ رکھے ہوئے ہے، لیکن وہ کوئی بات مجھ سے چھپاتا نہیں ہے، حریری نے جواب دیا۔ کل رات تم نے تحریمی کے کسی آدمی سے بڑی مقدار میں ہیروئن چھینی تھی، اتفاق سے حال لگ گئی تھی، میں نے تصحیح کی۔ تحریمی نے پوچھ گچھ کے لیے اسے تشدد کا نشانہ بنایا۔ مجھے یقین ہے یہ اسی شخص کی لاش ہوگی جسے رنگا کے علاقے میں پھینک دیا گیا تاکہ رنگا کو کسی چکر میں پھنسایا جا سکے۔ بہرحال ایک نمبر نوٹ کر لو، رنگا سے کہنا اس نمبر پر فون کر لیں۔ بات کیا ہوا تھا واجہ؟ حریری نے پوچھا۔ ایسا گڑبڑ تھا، تم کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی؟ نہیں، میں ٹھیک ہوں، میں نے جواب دیا اور پھر اسے گزشتہ رات کے واقعے کے بارے میں بتانے لگا۔ اب میں دوسری جگہ پر ہوں اور بالکل محفوظ ہوں، اپنا جان کا خیال رکھو واجہ، حریری نے کہا۔ ان الفاظ میں نہ جانے کیا بات تھی کہ میں اپنے سینے میں گدگدی سی محسوس کرنے لگا۔ میں حریری کے بارے میں کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں تھا، اس نے یہ سب کچھ محض ہمدردی کی بنا پر ہی کہا تھا۔ جو لڑکی ایک شادی کے لیے اپنا وطن چھوڑ کر آ سکتی ہے، وہ اور کسی کے بارے میں کیوں سوچنے لگی؟ لیکن نہ جانے کیا بات تھی کہ جب میں اس کے بارے میں سوچتا تھا تو مجھے عجیب سا لگتا تھا۔ پھر غائب ہو گئے واجہ؟ حریری کی آواز سن کر میں ایک بار پھر اچھل پڑا۔ نہیں، میں یہی ہوں، میں نے کہا۔ جواب میں حریری کے ہلکے سے کہکے کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی اور اس کے ساتھ ہی سلسلہ منقطع ہو گیا۔ لائن بند ہو چکی تھی۔
لیکن میں فون کا ریسیور کان سے لگائے بیٹھا رہا۔ مجھ سے غلطی ہو گئی اور اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ تحریمی کی کوٹھی بھی گلشن اقبال میں تھی، وہ اگرچہ بلاک 6 میں تھا۔ بلاک 6 اور 3 کے بیچ ایک بڑی شاہراہ تھی، شاپنگ سینٹر، کا دکان، مارکیٹیں اور دکانیں وغیرہ اس شاہراہ پر یا اس سے ملحق گلیوں میں تھیں۔ دونوں بلاکوں کے رہنے والے لوگ شاپنگ اور روزمرہ کی خرید و فروخت کے لیے اس طرف آتے تھے۔ ظاہر ہے نہ تو وہ نرگس اور میں زیادہ دنوں تک گھر میں قید ہو کر رہ سکتے تھے اور نہ تحریمی یا اس کے آدمیوں کو اس طرف آنے سے روکا جا سکتا تھا۔ اس طرح کسی غیر متوقع تصادم کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ بلاک 6 میں تحریمی کی موجودگی کا انکشاف رنگا نے کیا تھا۔ اس روز جب میں نے حریری کو پیغام دیا تھا تو دوپہر کے تھوڑی دیر بعد رنگا کا فون آ گیا، اور جب میں نے اسے اپنے ٹھکانے کے بارے میں بتایا تو اس نے انکشاف کیا تھا کہ تحریمی بھی قرب و جوار میں موجود ہے۔ اس نے مجھے اس کے بنگلے کا نمبر بھی بتا دیا تھا اور مجھے مشورہ دیا تھا کہ میں عجلت میں کوئی قدم نہ اٹھاؤں، وہ ذرا پولیس والے معاملے سے فارغ ہو جائے تو کوئی پروگرام بنائیں گے۔ میں نے رنگا سے اس کے علاقے سے ملنے والی لاش کے بارے میں بھی دریافت کیا تھا۔ اس نے جو حلیہ بتایا تھا اس سے تصدیق ہو گئی تھی۔ یہ وہی آدمی تھا جو اس رات ایک حسین عورت کے ساتھ بندو خان کے ہوٹل میں کھانا کھانے آیا تھا۔ کھانا تو ایک بہانہ تھا، اسے تو 10 کلو ہیروئن کا تھیلا تحریمی کے آدمیوں کے حوالے کرنا تھا جسے میں اڑا لے گا، اور وہ شخص بعد میں ان کے تشدد سے ہلاک ہو گیا، جس کی لاش رنگا کے علاقے میں پھینک دی گئی۔ 3-4 دن ہم گھر سے باہر نہیں نکلے۔ سامنے والی مسز ریحان، جس کا اپنا نام زبیدہ تھا، کمبل ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کے خلوص میں کوئی شبہ نہیں تھا، وہ نرگس کو پسند کرنے لگی۔ اس نے کئی مرتبہ نرگس کو اپنے ساتھ بازار لے جانا چاہا تھا، لیکن نرگس نے ہر بار طبیعت خراب ہونے کا بہانہ کر کے ڈال دیا۔ مجھے تحریمی کے کئی آدمی پہچان چکے تھے۔ نرگس بلے کی نظروں میں آ گئی تھی، لیکن میرے خیال میں اس کے لیے زیادہ خطرہ نہیں تھا۔ وہ برقع پہن کر باہر نکل سکتی تھی، البتہ میرے لیے فی الحال باہر نکلنا مناسب نہیں تھا۔ میں جانتا تھا کہ تحریمی کے آدمی کتوں کی طرح مجھے پورے شہر میں تلاش کرتے پھر رہے ہوں گے، اور پھر بلے کا اڈا بھی تو اسی علاقے میں تھا۔ وہ بلاک 6 کے آس پاس سڑکوں پر گھوم پھر کر ہی تو پوڑیاں بیچتا تھا۔ گھومنے پھرنے کی صورت میں کسی بھی وقت اس کی نظروں میں آ سکتا تھا۔ رنگا سے بھی مجھے اطلاعات ملتی رہتی تھیں۔ تحریمی واقعی پاگل ہو رہا تھا اور اس کے آدمی شکاری کتوں کی طرح مجھے تلاش کرتے پھر رہے تھے۔ رنگا کے کہنے کے مطابق اس نے رضیہ کو کم از کم 2 مرتبہ سالار کے ساتھ اس علاقے میں گھومتے ہوئے دیکھا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ شاید رنگا نے مجھے اپنے علاقے میں کہیں چھپا رکھا ہو۔ ان دونوں گروہوں میں سرد جنگ چل رہی تھی، اور میں جانتا تھا کہ کسی دن ان میں ایسا خوفناک تصادم ہوگا کہ کراچی شہر لرز اٹھے گا۔ ان کی یہ جنگ بہت پرانی تھی اور اتفاق سے میں بھی ایک فریق بن گیا تھا۔ میرا بھی تحریمی سے پرانا جھگڑا چل رہا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے تک ہم میں براہ راست کوئی تعلق نہیں تھا۔ لاہور میں پہلے شاجی اور پھر رضیہ سے ٹسل شروع ہوئی تھی، پھر کراچی میں آ کر میں نے بندرگاہ پر شاجی کا مال پکڑوا دیا، اور اس کے بعد یہ دلچسپ انکشاف ہوا کہ اس گروہ کا اصل سرغنہ تحریمی ہے۔ رضیہ اور شاجی وغیرہ تو محض مہرے تھے۔ بعض انکشافات بڑے دلچسپ اور سنسنی خیز ثابت ہوئے۔ رنگا سے دوستی کر کے میں براہ راست اس معاملے میں ملوث ہو گیا تھا، اور اس رات میں نے محض رنگا کی وجہ سے 10 کلو ہیروئن کا وہ بنڈل اڑایا، اور میری اس حرکت کی وجہ سے اس شخص کی جان گئی تھی۔ اور پھر میں نے یہ حماقت کی تھی کہ اپنے بارے میں اطلاع دے کر ان خونخوار درندوں کو اپنے پیچھے لگا لیا تھا۔ اس رات نرگس کی کھوپڑی کام کر گئی تھی اور وہ دور کی کوڑی نہ لاتی تو ہم دونوں اس رات مارے جا چکے تھے۔ اس بنگلے میں آئے ہوئے 8-10 روز گزر گئے تھے۔ میں تو ایک مرتبہ بھی باہر نہیں نکلا تھا۔ البتہ نرگس کئی مرتبہ زبیدہ کے ساتھ مارکیٹ آ جا چکی تھی۔ وہ برقع پہنتی تھی اور برقعے میں کسی عورت کو پہچان لینا ممکن نہیں تھا۔ اس رات کھانا کھانے کے بعد میں اور نرگس تاش کھیل رہے تھے کہ فون کی گھنٹی بجی۔ میں قریب بیٹھا ہوا تھا، ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ وہ رنگا کی کال تھی۔ آج ایک اور موقع ہے باجی، اس نے میری آواز سنتے ہی کہا۔ تمہارا دوست شاجی رات 2 بجے کی فلائٹ سے کراچی پہنچ رہا ہے۔ اس کے پاس مال ہے پورے 20 کلو۔ مجھے شاجی سے اب کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن 20 کلو والی بات سن کر میں اچھل پڑا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا رنگا؟ میں نے پوچھا۔ میں ادھر خاموش تو نہیں بیٹھا ہوں واجہ، رنگا نے جواب دیا۔ میں نے لاہور میں بھی اپنے 2 آدمی چھوڑ دیے ہیں، وہ شاجی کی سرگرمیوں کی نگرانی کر رہے ہیں۔ یہ مال کل اسے پشاور سے ملا ہے، جسے لے کر وہ آج یہاں پہنچ رہا ہے، لیکن جہاز پر وہ اتنا مال کیسے لا سکتا ہے؟ ایئرپورٹ پر تو بڑی سخت چیکنگ ہوتی ہے۔ میں نے کہا۔ پیسے میں بڑی طاقت ہے واجہ، رنگا نے کہا۔ اپنا مٹھی ڈھیلا کرو، جو چاہو کر لو۔ بہرحال مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے اطلاع ملی ہے، وہ 2 بجے کی فلائٹ سے یہاں پہنچ رہا ہے۔ میرا ایک آدمی بھی اس کی فلائٹ میں ہوگا۔ کیا چاہتی ہو رنگا؟ میں نے پوچھا۔ کل تحریمی نے میرے آدمی کو اٹھا لیا تھا، رنگا کہہ رہا تھا۔
اس کی 2 پسلیاں اور ایک ٹانگ توڑ کر سڑک پر پھینک دیا۔ میں نے بہت صبر کر لیا ہے باجا، اب میں تحریمی کو بتانا چاہتا ہوں کہ رنگا بھی بس نہیں ہے۔ تم جو کچھ بھی کرنا چاہتی ہو میں تمہارے ساتھ ہوں، مجھے اپنا پروگرام بتا دو، میں نے کہا۔ میں 1 بجے تمہارے پاس پہنچ رہا ہوں، رنگا نے جواب دیا۔ ہم شاہ جی کو تحریمی کے بنگلے تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ ٹھیک ہے رنگا، میں تمہیں تیار ملوں گا، میں نے جواب دیا۔ رابطہ منقطع ہو گیا۔ میں نے بھی ریسیور رکھ دیا اور نرگس کو رنگا سے ہونے والی گفتگو سے آگاہ کرنے لگا۔ نرگس نے گھڑی کی طرف دیکھا، 11:30 بج رہے تھے۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تاش کے پتے پھینک دیے اور کچن میں گھس گئی۔ میں سمجھ گیا وہ جب بھی کسی قسم کی ٹینشن محسوس کرتی تھی بڑی اسٹرانگ چائے یا کافی ضرور پیتی تھی، اس سے اس کے اعصاب کو سکون ملتا تھا، اور اس وقت بھی شاید وہ کسی ایسی ہی کیفیت میں مبتلا ہو گئی تھی۔ وہ تقریباً 20 منٹ بعد کافی بنا کر لے آئی۔ میں نے کپ اٹھا کر ایک چسکی لی۔ کافی بے حد اسٹرانگ مگر خوش ذائقہ تھی، اور حقیقت تو یہ تھی کہ رنگا سے گفتگو کے بعد میں خود بھی ایسی اسٹرانگ کافی کی طلب محسوس کرنے لگا تھا۔ پتہ نہیں ہم کہاں جا رہے ہیں، نرگس نے کافی کی چسکی لیتے ہوئے کہا۔ ہم تو یہاں اس لیے آئے تھے کہ آرام اور سکون کی زندگی گزار سکیں گے، لیکن تحریمی والا ٹنٹا نمٹ جائے تو یہ قصہ ختم ہو جائے گا، میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ مجھے تو نہیں لگتا کہ ہم اس دلدل سے کبھی نکل سکیں گے، وہ گہرا سانس لیتے ہوئے بولی۔ نہ جانے کیا بات ہے، آج کل میں کچھ عجیب سی بے چینی محسوس کرنے لگی ہوں، ایک انجانا سا خوف جو ہر وقت دماغ پر طاری رہنے لگا ہے۔ عجیب و غریب وہم اور وسوسے سے آتے رہتے ہیں۔ ڈر، خوف اور وسوسے ہمیشہ زندگی کا حصہ ہیں، میں نے جواب دیا، لیکن اگر ان چیزوں کو دل میں جگہ دے دی جائے تو جینا دشوار ہو جائے گا، اور تم تو بڑی حوصلہ مند ہو، یہ سب کچھ غیر معمولی تو نہیں ہے، پھر کس بات کا خوف؟ پتہ نہیں گھبراہٹ سی رہنے لگی ہے، نرگس نے جواب دیا۔ ہم دیر تک باتیں کرتے رہے، میں نرگس کو تسلی دیتا رہا، اور پھر 12:30 بجے کے قریب میں نے کپڑے تبدیل کیے تو وہ بولی، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی، میں گھر میں اکیلی نہیں رہ سکتی۔ نہیں نرگس، میں نے منع کر دیا، پتہ نہیں کس قسم کی صورتحال کا سامنا ہو، تمہارا جانا مناسب نہیں ہے، میرے جانے کے بعد تم دروازے لاک کر لینا، اور بہتر ہوگا کہ تم سو جاؤ، میری واپسی پتہ نہیں کس وقت ہو۔ میں بڑی مشکل سے نرگس کو گھر پر رہنے پر آمادہ کر سکا تھا۔ 1 بجنے میں چند منٹ باقی تھے کہ مین گیٹ سے باہر آ گیا۔ رنگا کے کسی آدمی نے یہ مکان دیکھا نہیں تھا، میں نے اسے صرف نمبر بتایا تھا اور راستہ سمجھا دیا تھا، اور میں یہ سوچ کر باہر آ گیا تھا کہ انہیں مکان تلاش کرنے میں دشواری پیش نہ آئے۔ میں نے اپنا پستول نرگس کو دے دیا تھا، وہ بھی میرے ساتھ گیٹ میں کھڑی تھی۔ 1 بجے کے لگ بھگ ایک گاڑی گیٹ میں داخل ہوئی تو میں نے نرگس کو اشارہ کیا، وہ گیٹ بند کر کے اندر چلی گئی۔ وہ سیاہ رنگ کی ایک وین تھی۔ گلی میں داخل ہوتے ہی اس کی رفتار بہت کم ہو گئی اور پھر میرے قریب آ کر وہ رک گئی۔ وین کی ڈرائیونگ سیٹ پر گھنگریالے بالوں والا سیاہ فام شہدی بیٹھا ہوا تھا، وہ چہرہ میرے لیے اجنبی تھا۔ وین کی کھڑکیوں کے شیشوں پر پلاسٹک کی ایسی شیٹیں لگی ہوئی تھیں جن سے اندر سے تو باہر دیکھا جا سکتا تھا، لیکن باہر سے اندر دیکھنا ممکن نہیں تھا، اس لیے میں وین کے پچھلے حصے میں بیٹھے ہوئے کسی شخص کو نہیں دیکھ سکا۔ لیکن وین کے رکتے ہی پچھلا دروازہ کھلا اور ایک جانی پہچانی آواز سنائی دی، اندر آ جاؤ آجا۔ وہ ٹیڈی کی آواز تھی۔ میں وین میں سوار ہو گیا، دروازہ بند ہوا اور وین حرکت میں آ گئی۔ وین میں اندھیرا تھا اور چند سیکنڈز کے بعد ہی میری آنکھیں اس اندھیرے سے مانوس ہو سکی تھیں۔ وین میں ٹیڈی کے ساتھ رنگا بھی موجود تھا۔ وین گلیوں سے نکل کر مین روڈ پر آ کر ایئرپورٹ کی طرف دوڑتی رہی اور میں رنگا اور ٹیڈی سے باتیں کرتا رہا۔ ایئرپورٹ پر وین پارکنگ پلاٹ پر ایسی جگہ پر کھڑی کر دی گئی جہاں سے ہم ریوائول لاؤنج سے برآمد ہونے والے لوگوں پر بھی نگاہ رکھ سکتے تھے۔ رنگا نے وین کے ڈرائیور کو اکرم کے نام سے مخاطب کر کے بلوچی زبان میں کچھ کہا۔ وہ وین سے اتر کر لاؤنج کی طرف چلا گیا۔ اس کی واپسی میں 10 منٹ سے زیادہ نہیں لگے تھے۔ اس نے بتایا کہ لاہور کی پرواز ٹھیک وقت پر ہی آنے والی تھی۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔